2 دن پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا، میرا سر پھاڑ دیا گیا، میں نے بغیر وضو کے نمازیں پڑھی اور مجھے پانی بھی نہیں پوچھا گیا۔ پیشہ ور بیکاریوں کو منتھلی دے کے بٹھایا جاتا ہے، وہ بیکاری ہرگز نہیں ہے۔ وہ مجھے جب گھر سے نکالا گیا تو میری اسٹیپ مدر نے اس لیے نکالا کہ میری بیٹیاں تو صرف شادی ہی ان کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عائشہ مقصود باجوہ۔ اچھا، کہاں سے ہیں آپ؟ میں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے۔ تو یہاں پہ کیا کرنے آئی ہیں؟ یہاں پہ میں اپنا اسٹال لگاتی ہوں، مجھے 4 منتھ ہو گئے ہیں یہ اسٹال لگاتے ہوئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت مجھے نیگیٹو رسپانس آتا ہے معاشرے کی طرف سے، لیکن دیکھیے یہ آپ نے پازیٹیو رسپانس بھی آتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں خواتین اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہر فیلڈ میں نظر آئیں گی، کیونکہ آنے والے دنوں میں زندگی کا جو ہے انسانی زندگی کا لائف سٹائل ہے، اس میں جتنے بھی افراد کر کے کمائیں گے نا اتنا اس طرح سے پھر وہ گزارا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ 4-5 سال سے مہنگائی بھی کچھ اس طرح سے ہوگی، کرونا بھی آیا، تو میرے خیال میں بہت ساری خواتین ہیں جو کہ ریڑھی لگا رہی ہیں، اسلام آباد کے اندر بھی، اسلام آباد سے باہر بھی لگانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ آنے والے وقت میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایک خاتون ایس ایچ او لگ سکتی ہے، جرنل بن سکتی ہے، لیفٹیننٹ بن سکتی ہے، تو وہ منی کاروبار بھی کر سکتی ہے، کیونکہ پہلے لوگ کاروبار کرتے تھے بڑا، یعنی کہ خواتین ممی ڈیڈی خواتین جو ہوتی تھی وہ پارلرز کا یا پھر بوتیک کا کاروبار یا پھر کمپنیز بناتی تھیں۔ اب ایک چھوٹی جو خاتون ہے وہ بھی ایک پورے اعتماد ہے، یعنی کہ معاشرے کو فیس کر سکتی ہے۔ پہلے لوگ ہوتے تھے عورت، آج کی عورتیں تو بہت پوری اعتماد ہے۔ ویسے بھی ہمیں ایک بینگ ایک ویمن، بینگ ایک خاتون ہونے کے ناطے ہمیں یہ ریاست آزادی دیتی ہے، ہمارے آئین نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے پیشہ اختیار کرنے کے لیے، اور ہمیں آزادی کہ ہم کسی بھی شہر میں رہ سکتی ہے خاتون۔ میرے خیال میں آج کل کی خاتون کو گھبرانا نہیں چاہیے حالات سے۔ دیکھیں میں نے 150 سے سٹارٹ کیا تھا، ماشاءاللہ میں کبھی میں 2000 بھی کما لیتی ہوں، پیکٹ سارا اگر میرے سیل ہو جائیں۔ تو دیکھیں آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے کہ کسی بھی حالات میں ہو نا، آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور میں بہت سارے بے روزگار لوگ ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، MBA کیا ہوا ہے، مطلب کہ ان کو ایک پراپر نہیں ہو رہا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے MBBS پرائیویٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو پراپر نہیں ہے، یا MBA کیا ہوا، تو اگر کچھ بھی لوگ بے روزگار ہیں تو یہ بے روزگاروں سب سے بڑا یہ میسیج ہے بیکاریوں کے لیے، جو کہ ہاتھ پھیلاتے ہیں پیشہ ور بیکاری، ٹھیک ہے، وہ محنت کر کے بھی کما سکتے ہیں۔ یہ سارا جو ہے نا سب سے بڑا میسیج ہے یہ پیشہ ور بیکاریوں کے لیے۔ یہ بتائیں آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے FA کیا ہوا ہے۔ FA کیا ہوا ہے تو کچھ اور بھی آپ سوچ سکتی تھی، کچھ اور اسٹال کہیں اور لگانے کا، کوئی شاپ وغیرہ، تو آپ نے یہاں سے یہ اسٹارٹ کیا؟ یہاں یہ ہے کہ جو فیصل مسجد ہے اس کا لائسنس نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت گاہ ہے۔ باقی جو لیک ویو ہے اسلام آباد کے اندر دامنے کو ہے، اس کا ہے لائسنس، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو سفارش کی ضرورت ہے اور رشوت کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں میرے اصولوں کے خلاف تھا، اس لیے یہاں پہ اللہ کے گھر کے باہر کوئی لائسنس نہیں ہے یہاں پہ، تو یہاں تو بس آپ نے فیس کرنا ہے انتظامیہ کو، اس لیے میں نے یہاں پہ لگایا۔ کیا ٹائمنگ ہے، کب آتی ہیں، کب جاتی ہیں؟ میری ٹائمنگ ہے، میں تقریباً 10-11-12 بجے آتی ہوں اور مغرب سے پہلے چلی جاتی ہوں یا مغرب تک چلی جاتی ہوں۔ اچھا، ایسی کیا مشکل آئی کہ آپ نے یہ اسٹیپ اٹھایا، اور کتنا نیگیٹیوٹی لوگوں کی طرف سے فیس کرنی پڑی آپ کو؟ نیگیٹیوٹی یہ تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے لباس کے اندر اچھی والی ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس نے بہانہ بنایا ہے شاید یہ کوئی مانگنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ مجھ سے جو فیصل مسجد کے جو گارڈز وغیرہ ہیں یا یہ جو لوگ، انہوں نے بہت مجھ پہ دباؤ ڈالا سب نے، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ تھا کہ منتھلی ہمیں دینا، تو میں سمجھتی تھی کہ غیر قانونی طور پہ ہم لگاتے ہیں تو منتھلی کسی کی بنتی نہیں ہے، کیونکہ اگر لائسنس ہو تو پھر منتھلی بنتی ہے، 6 مہینے کا بنتا ہے یا سال کا ٹھیکہ ٹائپ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر میں تو یہ سمجھتی ہوں فیصل مسجد کے اندر جوتوں کا ٹھیکہ بھی غلط ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں CDA ہی یہاں پہ غلط ہے۔ یہاں پہ یہ نہ تو یہ میونسپل کارپوریشن کے مساجد انڈر آتی ہیں، نہ یہ آتی ہیں CDA کے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے۔ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا عبادت گاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ محکمہ اوقاف کے انڈر آتی ہیں۔ جیسے آپ روزہ حضرت عثمان علی حجویری، اس میں کتنے زیادہ لوگ آتے ہیں، کیا ہم CDA کو دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو مساجد ہیں، مدارس و مساجد سارے وفاقی مذہبی امور کے انڈر سے ہوتے محکمہ اوقاف میں آتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ، کیونکہ عبادت گاہ کا تعلق نہیں ترقی کے ساتھ، یہ تو ہمارا مین ہے۔ یہ میں کہتی ہوں کہ اگر CDA مجھے آ کے یہاں کہتی نا اٹھو، تو میں کہتی ہوں CDA یہاں پہ غلط ہے، کیونکہ وہ غلط جگہ پہ کھڑی ہے۔ ایسا ابھی تک ہوا ہے کچھ ایسا آپ کے ساتھ سچویشن؟ مجھے 2 دن پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا،
फिर जो है मेरा सर फाड़ दिया गया, ठीक है। तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ? मैंने सिटीज़न पोर्टल में भी इसका कंप्लेन की है, DIG IG सबके पास गई हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे 2 दिन जेल में रखा कि इन लोगों के साथ सुलह करें आप। मैंने कहा मेरी मर्ज़ी में सुलह करूँ या ना करूँ। कहते अगर आप इन लोगों के साथ सुलह नहीं करेंगे, जिन्होंने आपके ऊपर आपका सर फाड़ा है, अगर आप इनके साथ सुलह नहीं करेंगे तो हम आपको अडयाला जेल भेजेंगे। तो इस पे क्या रिस्पॉन्स था? आप जेल में रही हैं, घर वालों की तरफ से सपोर्ट है या नहीं? क्या क्योंकि देखो मैं जब अगर जेल में हूँ ना, मुझे उन्होंने रखा, तो मैंने अपने घर में कभी भी फ़ोन नहीं करना, क्योंकि मैं कहती हूँ सिफारिश, क्योंकि मैं घर को मैं अकेली काफ़ी हूँ फेस करने के लिए। मैं कभी भी ये मुझे कितने महीने भी ना हक मुझे जेल में रखते, सिर्फ थ्रेट किया कि आप इन लोगों से सुलह करें। 2 दिन मुझे फिर इतना बुरा बिहेव था कि जेल के अंदर मुझे पानी तक नहीं दिया गया। मैंने बगैर वज़ू के नमाज़ें पढ़ी और मुझे पानी भी नहीं पूछा गया। तो अब उसके बाद जो है वो आपने सुलह की या आपको कैसे मैंने फिर रिहाई दी? मजिस्ट्रेट्स के सामने उन्होंने कहा लिख के दो। मैंने कहा देखो मैं कमाती हूँ, मेरा यहाँ है, तो तुम लोगों के लिए ये चीज़ कोई मानी मेरे लिए नहीं रखती। मैंने उस पर साइन कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जो तुम सुलह कहते हो चलो ठीक है, फ़िलहाल मेरी तो जान छोड़ो। बहरहाल मैंने कहा बाकी चीज़ मैंने अपने पास रखी हुई है, मैं इंसाफ लूँगी, क्योंकि जो है ये एक सैम्पल है, क्योंकि बेनज़ीर इंसाफ नहीं ले सकी, कोई बंदा इंसाफ नहीं ले सका, नवाज शरीफ ने कभी इंसाफ नहीं ले सका, कोई बंदा इंसाफ। मैं एक मिसाल में खुद मैंने अभी मैंने पेंडिंग रखा हुआ है 3-4 मंथ हो गए हैं, मैंने पेंडिंग रखी हुई है चीज़, लेकिन इंशाल्लाह मैं इंसाफ लूँगी। तो इसके बारे में आप बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे? हमारे चैनल के थ्रू अगर आप आवाज़ उठाना चाहें तो। हाँ नहीं, मैं आवाज़ नहीं उठाना चाह रही, मैं बस आपको ये इंकरेज करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में पेशावर बेकारियों के बारे में सोचा जाए, जो कि बहुत लैमुज़ीन कराते हैं, बहुत बड़ा एक माफिया है। ठीक ठाक होते हैं इनके यहाँ पे जो फैसल मस्जिद के अंदर जो पेशावर बेकारी बैठते हैं, मैंने इनका पूरी तहकीक की। इनके डोकाला खान में 60-60 हज़ार रुपये इन्होंने दुकान घर किराए पे दिए हैं। जिनास सुपर में इन लोगों की जो हैं वो दुकानें हैं किराए पे फूलों की। इसके बावजूद ये नकाब करके मांगते भी हैं कुछ ख़वातीन, और जो है कुछ फूल बेचते हैं, फिर ये ठप्पे लगाते हैं। फिर इनका ड्यूटी होती है, कुछ लोगों ने मांगना होता है, फिर वो उठ के फूलों के पास आ जाते हैं, फिर उठ के वो मांगते हैं। इन लोगों की ड्यूटी होती है। फिर बच्चे हैं उनको नंगे पाँव रखते हैं, हालांकि इनका फूल 100 रुपये का एक गजरा बिकता है। इसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को जूता नहीं पहनाना, बड़ी मुश्किल से कह के मेरी वजह से उन्होंने जूते पहनने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी वो टूटे हुए हैं। अच्छा, लोगों को चेंज भी कर रही हैं आप? हाँ, लोगों को मैंने शऊर दिया कि टूल प्लाज़ा सियाहती मकामात पे जो है ना पेशावर बेकारियों को मंथली दे के बढ़ाया जाता है। वो बेकारी हरगिज़ नहीं है, वो मुस्तहिक नहीं है खैरात और ज़कात के। तो लोगों को असर हुआ है कि पहले जब मैं आई थी आज से 4 मंथ पहले, तो इनके गोद में कभी 5000 का नोट लोग रखते थे, कभी 1000 का, कभी 500 को। ये लोग समझते हैं पेशावर को एक जुम्मा मांगना, ये बड़ी दूर दूर से जुम्मा मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं पेशावर बेकारी। तो जो है ना अब थोड़ा भीख इन लोगों को कम देते हैं, मुस्तहिकीन को देते हैं, मदरसों में हो गया, मैंने कहा नदार लोगों को दे। तो उसका ये हुआ कि अब ये रोज़ाना शाम को आके तो कभी मुझ पे थूकते हैं, कभी कुछ करते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा आमने के अल्लाह तुम लोगों को रिज़्क़ देने वाला, मैं तो नहीं देने वाली। मैंने तो बस शऊर दिया है कि सियाहती मकामात और टूल प्लाजा और सिग्नल्स के ऊपर मंथली होती है, वो मांगने वाली नहीं होती, उनको बैठाया गया होता है। बेशक आप इसको कट भी कर सकते हैं, और मैं रोज़ ही शऊर देती हूँ। अच्छा ठीक है। यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ आके बैठी हैं तो आसपास कैसे आसपास हमने निम्को लगाई होती थी मैंने, उससे मुझे लोगों का बिहेवियर कैसा था? लोगों का बिहेवियर काफ़ी बुरा था। यानी जब मैं आई हूँ तो मुझे कोई भी यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं मिली, मुझे बस दबाव मुझ पर डाला गया। पहले भी यहाँ पे ख़वातीन आती थी, बिरयानी वगैरह लगाती थी, सबको भगा दिया गया। वाहद मैं हूँ जो 4 मंथ से यहाँ पे टिकी हुई भगा देते हैं कि वो पैसे नहीं देते उनको? हाँ, इस चीज़ का रेंट नहीं देते बेसिकली? पैसे इस तरह से मांगे जाते हैं कि आपको तंग किया जाता है। जो आपको तंग करते हैं आपने फिर उसको बाहर बात करनी होती है। तो यहाँ की इंतज़ामिया क्या सोई हुई है कहाँ पे? यहाँ की इंतज़ामिया के पास जाने नहीं देते। मैंने कितनी दफ़ा डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर जाती हूँ, मुझे कहते हैं आप चलें बीबी आप यहाँ से, मुझे उनसे मुलाकात तक नहीं करने देते, उनको बाय रिटर्न एप्लीकेशन तक नहीं देने देते। क्यों, ऐसी क्या वजह है? आप ये फिर उनको नहीं देने, फिर इधर जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है, इनका जो दफ्तर है, इनके पास गई, इनको मैंने बताया इस तरह मुझे हरासा किया जाता है, मुझे आके गाली, मुझे कहा जाता है आओ मुझे हमें, अगर तुम दलेर हो तो हमें मार के दिखाओ। अच्छा, यहाँ तक? हाँ, आओ मारती क्यों नहीं, तुम डरती हो, मैं मारती क्यों नहीं हूँ। तो मैं उनको सारा बताया जाके, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ अभी तक? नहीं। तो अभी इससे आप मंथली कितना कमा लेती हैं? मंथली इसमें मेरा होता है कि 30,000 मुझे बचत आ जाती है, यानी कि जिससे मैंने रेंट भी देना है, जिसके अंदर सारा कुछ करना है। घर के अखराजात भी उठा रही हैं आप? हाँ, ज़ाहिर है घर इधर रेंट पे रह रही हूँ, रेंट भी है, फिर ये जो ट्रांसपोर्ट का किराया भी है, फिर खाना पीना हर चीज़। सिर्फ 30,000 होता है, इससे ज़्यादा। तो साथ कोई हेल्प कर रहा है आपकी? साथ नहीं, कोई भी, मैंने किसी से कभी हेल्प नहीं ली। हाँ, कुछ लोग इधर फाइनेंशियली सपोर्ट करने की मुझे कोशिश करते हैं, फिर मैं कहती नहीं आप मेरे पैकेट वगैरह लें,
تو میں ایسے نہیں کیونکہ پھر میری کمائی میں برکت نہیں ہوگی. ادروائز مجھے تو یہاں تو فائنینشلی سپورٹ اگر ہوتی تو میں اپنی دکان نہ بنا لیتی ابھی. یعنی کہ مجھے فائنینشلی سپورٹ بھی یہاں سے نہیں ہے اور کسی چیز آپ کو خود کے دم پہ آگے جانا چاہتی ہیں؟ وہ ظاہر انسان کو جانا چاہیے. کہنے کا مطلب کہ میں اگر میری فائنینشلی سپورٹ آپ سمجھتے میں لیتی ہوتی تو میں یہاں پہ نہ ہوتی, کیونکہ میں اپنی دکان بنانا چاہ رہی ہوں, تو اس کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں. تو کہاں بنانی ہے آپ نے دکان؟ انشاءاللہ العزیز جہاں پہ میں رہ رہی ہوں, میری رہائش ہے پنج گراں علی پور سیداں والی سائڈ پہ, وہیں پہ بناؤں گی میں. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور کیا کہنا چاہیں گی جو لوگ گھر مطلب خواتین ہیں, ہنر مند ہیں, تو کیا محض ایک چھوٹا سا اسٹال ہے, لیکن لوگ محنت کرتے, لوگوں کا کوئی منزل ہوتی ہے, لیکن میری منزل پاکستان ڈیموکریٹک یعنی کہ الیکشن کمیشن جو ECP ہے اس کو 2 لاکھ جمع کرانا ہے. یہ میری منزل ہے. یعنی ان پیکٹ سے میں نے ایک دکان لینی ہے, دکان سے سیونگ کرنی ہے. یعنی کہ میں نے اپنے مقصد کے لیے اپنی اتنی میری تحقیر ہوگی, میں نے اپنے مقصد کے لیے اپنے کھو دیا. یعنی کہ مجھے جب گھر سے نکالا گیا تو میری اسٹیپ مدر نے اس لیے نکالا کہ میری بیٹیاں تو صرف شادی ان کی اور یہ جو چاہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. کیونکہ جب بھی میں نے اپنی زندگی میں جو چاہا ہے نا, خدا نے مجھے عطا, ان کا اگر یہ اپنی جماعت بنانا چاہتی ہے تو اس نے بنا لینی ہے. انہیں حسد کی وجہ سے مجھے گھر سے نکالا, لیکن میں نے نہ تو اپنا ذہن بدلا ہے. میں آج بھی ہوں کہ میں اپنی جماعت بناؤں گی. لوگ ہنسے, مجھے دیوانہ کہیں, مجنوں کہیں, جو مرضی کہیں, لیکن میں انشاءاللہ اپنی جماعت کا کیا مقصد ہوگا, موٹیو کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کا جو موٹیو ہے, اس کا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے, حقیقی مساوات, حقیقی جمہوریت. ابھی تک لائسنس نہیں ملا. پریس کلب کے باہر سے کسی نے آپ کو؟ مجھے آتے تھے تو میں کہتی تھی نہیں, 2-3 دن سچ ٹی وی والے آئے تھے اور چھوٹے موٹے ٹی ویز والے آئے تھے, باقی تو نہیں آئے تھے کیونکہ میں اکیلی احتجاج کر رہی تھی. تو دوسرا کوئی بھی نہیں آیا تھا, لیکن مجھے چاہیے بھی نہیں تھا, کیونکہ میں چاہ رہی تھی شعور دینا لوگوں کو کہ یہ جو چائلڈ لیبر کرواتے ہیں, دیکھو میں سچ ان بچوں کا بھی حق ہے پڑھنا اور لکھنا, ٹھیک ہے. ان کو کیوں چھوٹی عمر میں ان کو ماں باپ صرف اپنا پیسہ حاصل کرنے کے لیے ننگے پاؤں کر کے گندے مندے کپڑے پھٹے پہنا کے. لیکن یہ حکومت کا بھی تو کام بنتا ہے نا, ماں باپ. یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا, یہ ضلعی انتظامیہ کے انڈر آتا ہے, کیونکہ یہ شرح خواندگی کا جو آفیسرز ہوتے ہیں نا, وہ بڑھانے کے لیے ایک تو ہوتا ہے نا آپ کے ایجوکیشنس کے ہوتے ہیں, وہ جو DO شیو ہوتے ہیں, اس کے علاوہ شرح خواندگی کے بھی آفیسرز ہوتے ہیں جن کا کام ہے ضلع میں تعلیم کو بڑھانا, ناخواندگی کے رکاوٹ جو ہے ان کو ختم کرنا یا حل کرنا. تو اس کا یہ تھا کہ وہ میں ضلع انتظامیہ کے پاس گئی تھی کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے سے ابتدائی تعلیم کے لیے سالانہ پیسے نکلتے ہیں, کتابیں بنتی ہیں, یونیفارم بنتا ہے, تو پھر یہ ان لوگوں کو فری ہے تو یہ کیوں نہیں پڑھتے نا. تو میں ان کا کیا رسپانس تھا؟ ہاں, ان کا کیا رسپانس تھا؟ ان کو میں نے کیا, لیکن ابھی تک مجھے تو کوئی, یہ آج بھی پھر رہے ہیں یہاں, بڑی بڑی NGO کی خواتین, ممی ڈیڈی آتے ہیں, پولیٹیشینز آتے ہیں, سب آتے ہیں, سب لیتے ہیں, بچے نہیں پڑھ رہے, اور سب ابتدائی تعلیم کے نام پہ فری تعلیم جو دیتے ہیں نا, ابتدائی تعلیم ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے پرائمری تعلیم فری ہے ٹوٹل, اس میں کتابیں فری ہیں, اس میں یونیفارم فری ہے. سارے بڑے بڑے پولیٹیشینز آتے ہیں, یہ پارکنگ میں جا کے مانگتے ہیں, یہ باہر سگنلز پہ بھی نظر, کبھی کسی نے ان کے بارے میں نہیں سوچا. جو چنگڑ ہوتے ہیں, جو ہم پنجابی میں چنگڑ کہتے ہیں, جھگیوں والے, ان کے بارے میں نہیں کبھی کسی نے سوچا. سب دیکھتے ہیں. نہیں, یہ سوچا بھی نہیں جائے گا اب تو. مجھے لگتا ہے آنٹیاں بھی آتی ہیں جو تعلیم کے بارے میں بڑا بڑا کام کرتی ہیں, وہ آنٹیاں آتی ہیں, وہ ان سے پھول خریدتی ہیں. کوئی NGO والا آ کے نہیں کہتا آپ کو کچھ؟ مجھے تو ابھی تک کوئی NGO نہیں آئی مجھ تک, نہ میں نے کسی سے لون بھی نہیں لیا, میں اپنی مدد آپ کے تحت ہی کر رہی ہوں. ناظرین, جیسا کہ آپ نے اسٹوری سنی ان خاتون کی, اور اس طرح جو ہے ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنا ہنر اور اپنے جو ہے روزگار کی تلاش میں ہیں, اور اس کے حوالے سے وہ کام بھی کر رہی ہیں, اور جگہ جگہ آپ کو ملتی ہیں, کہیں بریانی لگانے والی خاتون, اور کہیں پہ جو ہے وہ اس طرح کا شارٹ اسٹال سے شروع کرنے والی خواتین. تو ان خواتین کو جو ہے وہ اصل میں ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کے لیے جو ہے وہ کچھ حکومت کی طرف سے کچھ ایسا کیا جائے تاکہ یہ بڑے پیمانے پہ بھی ملکی سطح پر بھی اور غیر جو ہے وہ قومی سطح پر بھی ہمیں جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں اور آگے جا سکیں. جو ان کے خواب ہیں اور جو یہ کرنا چاہ رہی ہیں, اپنے گھر کا اگر وائد کفیل ہیں تو اپنے گھر کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتی ہے, تو اس حوالے سے بھی جو ہے حکومت کو کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے. تو ان خاتون کی آپ نے جو ہے کہانی جانی, اور انہوں نے جو یہ جو شعور لے کے آنا چاہ رہی ہیں, تو آپ سب سے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کو سپورٹ ضرور کریں گے. تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے چینل 51. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.